اور بازو بالکل الگ تھا. یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بازو بالکل الگ تھا, کوئی جڑا ہوا بھی نہیں تھا تھوڑا بہت بھی. بازو کو اٹھا کے لے جاؤ, لے جا کے فریزر میں شفٹ کرو. صحیح, جیسے ہم گوشت رکھ کے فریزر میں رکھتے ہیں. بالکل بالکل. السلام علیکم. آئی ایم این کے ساتھ شبیر میر. ناظرین, کل ایک واقعہ ہوا چلاس میں, دیامر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ایک شخص کا کسی وجہ سے کسی طرح بازو کٹ گیا. چلاس نیاٹ کسی جگہ سے ہمیں انفارمیشن ملی کہ وہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس بندے کو ظاہر ہے ان کے جو عزیز اقربات ہے وہ لے کے گلگت آئے. بازو کٹ گیا تھا, اچھا خاصا بڑا مسئلہ تھا, تو گلگت میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے آئے. ہمیں انفارمیشن ملی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور وہ گلگت آئے ہیں. کافی ڈراؤنا قسم کا بھی یہ واقعہ تھا, چونکہ بازو کٹ کے الگ ہونا اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں لی جائیں تو بہتر ہے. تو بہرحال جب ہمیں انفارمیشن ملی تو ہم نے یہ پتہ کیا کہ کہاں پہ یہ پیشنٹ ہے, اس کو کہاں لے کے جایا گیا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ گلگت میں جو سٹی ہاسپٹل ہے وہاں پہ یہ مریض لے کے گئے ہیں. وہاں پہ پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے ان کا آپریشن کیا, اور کٹا ہوا بازو جو کہ غالباً 6-7-8 گھنٹے اس کو آنے میں لگے تھے, اور بازو بالکل الگ تھا. یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بازو بالکل الگ تھا, کوئی جڑا ہوا بھی نہیں تھا تھوڑا بہت بھی. الگ بازو الگ سے لے کے آ گئے. ان کا پھر گلگت میں سٹی آپریشن میں کسی ڈاکٹر نے پروسیجر کی, آپریشن کیا اور اس کو جوڑ دیا. ہم نے پتہ کیا وہ کون ڈاکٹر تھے جنہوں نے یہ سارا آپریشن کیا. ہمیں پھر پتہ چلا کہ ڈاکٹر اقبال عزیز جو سٹی ہاسپٹل میں سینئر کنسلٹنٹ جنرل سرجری کے ہیں, انہوں نے یہ آپریشن کیا. تو ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو آج اس آپریشن کی ڈیٹیلز کے لیے ہم زحمت دیں, اور آج ہم نے زحمت دی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ انفارمیشن جب ہمیں ملی تو میں نے خود یہ سوچا کہ پتہ نہیں ایک 6 گھنٹے سے کٹا ہوا ایک بازو پھر لا کے اس کو جوڑنا, یہ کچھ عجیب و غریب قسم کا آپریشن تھا. کچھ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ 6 گھنٹے بعد الگ بازو لا کے آپ نے کیسے جوڑا؟ تھینک یو میر صاحب. میں یہ پرسوں کی رات کا واقعہ ہے. میں ابھی سونے کے لیے میں انکال تھا, انکال جنرل سرجری میں. تو 11:15 بجے کیجویلٹی میڈیکل آفیسر نے مجھے کال کیا کہ سر ایک پیشنٹ چلاس سے ریفر ہوا ہے, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. خیر میں نے ان سے 2 اور سوال کیا. میں نے کہا ہاتھ کٹا ہوا الگ ہے, بالکل الگ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل الگ ہے. تو کس طرح لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک شاپر میں ڈال کے لا کے آئے. اچھا, الگ سے ہاتھ الگ سے ایک شاپر میں لے کے آئے. ٹھیک. میں پوچھا شاپر میں کیا فریزنگ ایلیمنٹ کوئی فروزن کر کے لائے ہیں, کوئی برف شرف ڈالا ہوا ہے یا ایسے ہی؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے لے کے آئے. تو آپ آ کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, کیا کریں گے؟ ویسے بازو جہاں سے کٹا ہوا ہے وہاں سے اتنی بلیڈنگ نہیں ہے, تو اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ایک ہی کام کریں کہ اس بازو کو فوری ریفریجریٹر میں یا فریزر میں شفٹ کرو. اچھا, الگ بازو کو اٹھا کے لے جاؤ, لے جا کے فریزر میں شفٹ کرو. صحیح, جیسے ہم گوشت رکھ کے فریزر میں رکھتے ہیں. بالکل بالکل اسی طرح فریزر میں آپ شفٹ کریں. میں آپ کو گاڑی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی گاڑی میں آ جاتا ہوں. تو میرا گھر کیونکہ سٹی ہاسپٹل کے زیادہ دور نہیں ہے, جسٹ 5 منٹ کی میری ڈرائیو ہے. تو میں نے اپنی گاڑی چینج کیا, گاڑی نکالی, میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا. تو وہاں سے پتہ چلا کہ پیشنٹ کو مین آپریشن تھیٹر شفٹ کیا تھا. میرا ایک او ٹی اسٹاف وہاں ہوتا ہے. وہاں گیا, میں نے پہلا پیشنٹ کو دیکھا. کلینکلی پیشنٹ اسٹیبل تھا, ڈریسنگ اس کی اسٹمپ پہ ہوئی تھی. اچھا, اس میں سے بلڈ تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا. پھر پیشنٹ کی اسٹیبلٹی دیکھنے کے بعد میں بازو کی طرف فریزر میں گیا. ٹھیک. آپریشن تھیٹر میں ہی ہمارے پاس فریزر تھا, اس میں بازو پڑا. اچھا, آپ نے فریزر کھول کے دیکھا تو بازو پڑا ہوا تھا الگ سے. بازو پڑا ہوا تھا. پھر میں نے وہ بازو کو اٹھایا تو اس کا جو کٹ اینڈ تھا وہ تقریباً وہ کٹا تھا بالکل جوائنٹ سے. اس کو ہم کہتے ہیں ایلبو جوائنٹ. ایلبو جوائنٹ سے بالکل جوائنٹ کھول کے پیچھے سے ایک بون بھی کاٹ کے الگ پڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر مٹی بھی لگی ہوئی تھی اچھی خاصی. جہاں گرا تھا وہ مٹی لگی, وہ کسی نے تھیلے میں ڈال دیا. تو میں نے پہلا کام تو ایسا کیا کہ اس بازو کو میں نے ٹریٹ کیا. اچھا, بازو کو میں نے سیلائن میں ڈالا, ٹھیک ہے, نارمل سیلائن میں ڈالا, واش کیا تھارولی. جو ڈرٹ تھی وہ ساری میں نے صاف ستھری کر دی.
پھر میں نے بازو کی اور دیکھے، وہ بالکل تقریباً بلوئش ہوا تھا. اور یہ کتنے گھنٹے آپ کو کوئی اندازہ تھا مجھے اس وقت انہوں نے یہ تک؟ 6-7 بتایا تھے؟ کہ یہ کوئی 4:30 یا 5:30 بجے واقع ہوا ہے. یہ نیاٹ میں کہ چلاس میں ہوا تھا؟ یہ چلاس میں، مجھے تو ٹھیک اتنا پتا ہے ہے ٹھیک ہے چلاس میں. ٹھیک ہے اوکے. اس سے اب زیادہ چلاس سے اتنی دیر میں اس پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی جہاں واقع ہوا ہے وہاں RHQ ہاسپٹل چلاس لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈریسنگ ویسنگ اچھا. کی یا کچھ دوائیاں درد تشخیص کی دے دی. تو پھر انہوں نے بیسکلی ریفر، کاغذ میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ریفر ٹو ٹرشری کیئر ہاسپٹل. اچھا. تو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہمارے GB میں نہیں ہے، وہ یا تو ایبٹ آباد بن جاتا ہے یا تو پیمس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ان کو یہ بھی بتایا زبانی طور پہ آپ یہاں سے ایبٹ آباد درمیان میں روڈ بھی بلاک ہے تو آپ گلگت جائیں، زبانی یہ ہے. تو ہمارے پاس پیشنٹ کے اوپر ریفرل میں اسی طرح تھا. تو یہ اس میں اراؤنڈ میرے خیال میں 6 سے 7 گھنٹے یا 7 سے 8 گھنٹے لگے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ لمب کو اسیس کر کے ڈیسائیڈ یہ کیا میں نے ایک ہی کام کرنا ہے اس پیشنٹ کا، وہ یہ ہے کہ اس کی آرٹیریل سپلائی کو بحال کرنی. اچھا. کیونکہ ایک مین آرٹری ہوتی ہے ایلبو لیول پہ جس کو ہم بریکیل آرٹری کہتے ہیں. تو اس کو میں نے دیکھا بریکیل آرٹری سے کٹا ہوا تھا. اس کو میں نے اس کا جو ڈسٹلن ہے اس کے ساتھ جوڑنا تھا. اگر یہ کام کرتا تو پوری چانسز یہ تھے مسل نہ جوڑو، نرو نہ جوڑو، ہڈی نہ جوڑو، وہ بات میں جوڑ سکتی آرام سے. صحیح. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کہ اپنی ٹیم کو بلایا، انیستھیٹسٹ کو ارجنٹ کال کروایا. ڈاکٹر ضیاء الحق انیستھیٹسٹ تھے، ہمارے سینئر کنسلٹنٹ ہیں انیستھیزیا میں. ساتھ ہماری آپریشن کی OT کے آن کال ٹیم کو انہوں نے بلایا. تو اراؤنڈ میرے خیال میں 12:30 پہ ہم نے پروسیجر شروع کیا. ٹھیک. تو پہلا کام ہی میں نے وہ آرٹیریل اناسٹوموسس یا آرٹیریل کنیکشن کا کیا. صحیح. وہ میں نے جو ہی کنیکٹ کیا تو مجھے محسوس ہو گیا اس گیونگ ریزلٹس. اچھا رسپونڈ کرنے لگا، مطلب بلڈ جا رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ بعض دفعہ کلاٹس کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ کلاٹس کی ٹریٹمنٹ پہلے ہیپرین سے اپنے طور پہ میں نے کی تھی. تو جب مجھے یہ محسوس ہوگا آرٹیریل سپلائی میں نے کنیکٹ کیا تو پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا اب اس کو اسٹیبلٹی دینا. ٹھیک. ایک آرٹری کے ساتھ پورا لمب تو نہیں چل سکتا ہے. تو میں نے اسٹیبلٹی کے لیے اس کا ایک سامنے ایک بڑا مسل ہوتا ہے اس کو لا کے نیچے والے مسل کا جو اس کا جو ڈسٹل پارٹ کے تھا اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کیا. پھر میں نے اس پوزیشن میں ہی اس کی ٹریٹمنٹ فردر 2 مین نروز، ایک ریڈین نرو ایک النر نرو، اس کا کنیکشن میں نے کر لیا. ٹھیک. میڈین ایک نرو مجھے ریٹریکٹ بہت ہوا تھا، اس میں ٹائم لگتا، اگر میں اس کو ڈھونڈتا تو اس کی آرٹیریل سپلائی ڈسٹرب ہوتی. تو ایک نرو چھوڑ کے 2 مین نروز میں نے کنیکٹ کیے. مسل سارے تقریباً میں نے جوڑے. اس کے ایک فیشیل شیٹ کو بھی میں نے کنیکٹ کیا کر کے اس کو اسٹیبل کر کے جو ہی میں نے یہ کنیکشنز اینڈ کیے پھر میں نے پلس آکسیمیٹر سے اس کا لمب میں ڈیجٹس میں نے لگایا تو اس کی سیچوریشن 53-54% تک فوری ہی دینے لگا. ٹھیک. لمب کلر چینج نہیں ہوا تھا لیکن سیچوریشن سینسر نے ڈیٹیکٹ کر لیا، پلس ڈیٹیکٹ کر لیا. تو اس کے بعد ہم نے پیشنٹ کو شفٹ کیا ICU میں. جسٹ کیئر فار، باقی ادروائز پیشنٹ ریکور. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے لگے آپ کو اس آپریشن میں؟ تقریباً 4 گھنٹے لگے. اچھا. 4 بجے 4:15 یا 4:30 ہم آپریشن سے فارغ ہو گئے. 4:30 بجے کے بعد ہم نے آپریشن کی. صبح 4:30 کے بعد؟ صبح 4:30. اچھا ٹھیک. یعنی 3:30 کے قریب نہیں 12:30 کے قریب ہم نے شروع کیا اور تو صبح 4:30 ہو گئے. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے پیشنٹ ریکور کر کے ICU شفٹ کیا. وہاں کنٹینیوس مانیٹرنگ پہ بندہ بھی رکھا. پھر کوئی 5 بجے میں گھر چلا گیا. ٹھیک. صبح پھر مجھے 9 بجے دوبارہ آنکھ کھل گئی. میں واپس گیا پھر ICU میں جا کے معلومات دیکھا تو اس سے بہتر تھا. تو نیکسٹ ڈے میں نے اس کی ڈریسنگ ویسنگ چینج کی، تھوڑا شوک ڈریسنگ تھی وہ نکال دی، نئی ڈریسنگ مین آپریشن تھیٹر میں کی. تو آج الحمدللہ اس کے سینسیشنز بھی سٹارٹ ہو گئے. اچھا. سینسیشن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ٹچ کرتے ہیں تو اس کو محسوس ہوتا ہے؟ کرتے ہیں، پین دیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اچھا. ڈیجٹس میں، ہاتھ میں. اب کل رات تک تو صرف پین محسوس کرتا تھا، یہاں پین. اچھا. آج الحمدللہ ہی کین آئیڈینٹیفائی دی فنگر. اچھا. جس فنگر کو میں ٹچ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے یہ رنگ فنگر ہے. اچھا. بغیر اس کو دیکھے اس کا فیس اس طرف کراتا ہوں. اچھا. یہ انگوٹھا ہے، آپ انگوٹھے میں مجھے پین دے رہے ہیں.
تو یعنی اس کی سینسیشن اور ٹچ سینسیشن اور پین سینسیشن اس کے بحال ہو گئے ہیں، واسکولیرٹی اس کی امپروو ہو گئی. اب اس کے فنگرس آپ کو میں تصویریں دکھاؤں گا یا آپ خود جا کے پیشنٹ. نہیں، ہم نے تصویریں بھی دیکھی ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب، ہمیں کسی نے دکھائی ہیں چونکہ ان کے کسی بس میرے پاس اٹینڈنٹ ہے کے وہ پاس. تصویر، آپ پیشنٹ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آئی سی یو میں. کل میں اس کو شفٹ کروں گا جنرل وارڈ یا سائڈ روم میں، وہاں جا کے آپ اس سے انٹرویو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ عجیب و غریب، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، شاید کم از کم میرے نالج میں یہ نہیں تھا کہ گلگت بلتستان میں شاید اس طرح کا آپریشن ہوا ہو. آپ نے اپنے کیریئر میں کوئی ایسا آپریشن کیا تھا؟ میں نے اپنے ٹریننگ کیریئر میں، جب میں ایف سی پی ایس کا ٹریننگ تھا ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کالج میں، اچھا. ٹیچنگ ہاسپٹل میں ٹریننگ تھا. تو رات کو ادھر بھی میں انکال تھا ایز اے ٹریننگ میڈیکل آفیسر. اچھا. ٹریننگ سرجیکل آفیسر. تو مجھے ایک ہاؤس آفیسر نے کہا کہ سر ایک پیشنٹ آیا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، بازو کٹا ہوا ہے، لیکن اٹ واز ناٹ ٹوٹلی ایمپوٹیٹڈ. ٹھیک. اس کی بون بچی ہوئی تھی، باقی سارے یہ جتنے، یہ رسٹ میں تھا اس کا، شارپ انجری تھی، سارے ٹینڈن، سارے آرٹریز، ایک دو آرٹریز ہوتی دونوں گئی ہوئی تھی. وہ میں نے وہاں پہ کیا تھا، سارے ٹینڈن ریپیئر کیے تھے. بون فریکچر نہیں تھا اس کا، شارپ انجری تھی یہ، اور وہ کمپلیٹلی ریٹرن ٹوورڈز دی نارمل ایکٹیویٹی پہ. ٹھیک ہے. اور اس کیس میں بھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بالکل نارمل ہو جائے گا. اس کیس میں دیکھیں انٹرنیشنلی جو سرجیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس میں جو بتایا جاتا ہے، جو کیسز ہے، جب کوئی بھی ایمپوٹیشن ہوتی ہے، چاہے فنگر کی ہو، رسٹ کی ہو، آرم کی ہو، آپ بیسٹ سے بیسٹ سینٹر میں جہاں پہ آپٹیمم میڈیکل، سرجیکل، آئی سی یو اور ملٹی ڈسپلنری ٹیم، یعنی اس طرح کے کیس کے لیے عام طور پہ جب ترشی کیئر ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں 4 سرجن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ساتھ. ٹھیک. یعنی وہ ایمرجنسی میں نہیں، الیکٹیولی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیورو سرجن، ایک جنرل سرجن، ایک واسکولر سرجن، ایک آرتھوپیڈک سرجن، پلس میڈیکل اسپیشلسٹ کی انپٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ میڈیسن دیتے ہیں اس کے افیکٹ، سائڈ افیکٹس کے لیے. تو چونکہ ایمرجنسی میں تھا تو میں نے اکیلے کیا. تو یہ پروسیجر. آپ نے ایک سوال کچھ اور کیا تھا، میں نے شاید اس کو جواب نہیں دیا. نہیں، آپ نے جواب دیا تھا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ نارمل ہو جائے گا یہ کیس؟ ہاں نارمل. ہاں یہ میں یہ بتا رہا تھا، بیسٹ سے بیسٹ سینٹر میں اگر 50% to 60% آف دیٹ لم، اوریجنل لم ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، اس کو سکسیزفل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یعنی گریسپنگ سے لے کے، وہ مومنٹ سے لے کے، سینسیشن سے لے کے 50 to 60% آف دی نیچرل فنکشن اگر کسی پیشنٹ کے ری پلانٹیشن پہ آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سکسیزفل سرجری. ٹھیک ہے. اب وی ڈونٹ نو اس کی ابھی آگے پروگریس ہونا ہے. اچھا. ابھی جو انیشیل جو ہمیں پروگریس اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ٹمپریچر ٹورڈز دی نارمل باڈی ٹمپریچر کی طرف آیا ہے. اس کی واسکولر کیپلری ریفلنگ نارمل آ رہی ہے. ٹچ سینسیشن اس کا آ رہا ہے، پین سینسیشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوپ مطلب ایک آدھا سرجری اس کی ایک اور ہونی ہوگی. اچھا، وہ بھی یہیں پہ. کیا ہمارے پاس کوئکلی اگر ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے گلگت بلتستان میں، گلگت میں اسی ہاسپٹل میں، یا اوپر؟ ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے جو مائکرو سرجری والا. یہ میکرو ہے کیونکہ عام تھا. اچھا. رسٹ تھا، یہ ایلبو جوائنٹ تھا. یہاں پہ مائکرو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی میکرو ہے. یہ آپ ریڈنگ گلاسز سے بھی آئیڈینٹیفائی، اگر یہی آپ کے ہاتھ میں ہو جاتی تو آپ کو لوپس چاہیے ہوتے ہیں، یعنی میگنیفائنگ لوپس آپ کے نک کی طرح کام کرتے ہیں. اچھا. وہ ایک ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے کسی بھی PC1 میں ٹھیک ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئکلی امپورٹنٹ سوال ہے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے اگر بتا دیں. یہ انفارمیشن کے لیے تو یہ بیسٹ یہ ہے، کہیں پہ بھی، یہ کسی گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، شہر میں ہو، کہیں پہ بھی اگر کوئی لم ایمپوٹیٹ ہو جاتا ہے، لم ہو، ڈیجٹ ہو، ہاتھ کٹ جاتا ہے، بازو کٹ جاتا ہے، انگلی کٹ جائے، اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ فوری اس کو ایک شاپر میں ڈالیں یا ریپ کریں، اس کو نارمل سیلائن ڈالیں اور اس کو فریز کریں. اچھا، فریز کریں. فریز کریں. کتنے ٹائم تک؟ آپ فریز کرو تو سیف ہے. ہیو یو ناٹ سین دی پیپل؟ بعض لوگ ویسے ہوتے ہیں برفوں میں ڈلے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد نکالو، اس کی باڈی نارمل لگتی ہے. اچھا اچھا.
ٹھیک ہے، مطلب ان کو بھی اگر چلا سے لے کے آنے تک کسی فریزر میں لے کے آ جاتے زیادہ بہتر ہو جاتا. بالکل زیادہ بہتر ہو. فریزر میں نہیں لاتے تو کم از کم اس کے اندر برف ڈال کے لے آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ یہ تو نیکٹ ایسے پلاسٹک کے شاپر میں لے کے آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ڈاکٹر اقبال عزیز بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.